فاتحہ. بسم اللہ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم. أما بعد فقد قال محمد بن عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من بكى على مصاب الحسين أو تذكر او جلس او فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی صلوات محمد سامعین مکرم، حاضرین مجلس، چند معروضات عزائے حسین علیہ السلام کے ضمن میں تحت میں آپ کی خدمت تک پہنچانا ہے. حدیث کا ترجمہ کروں پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. رسول اسلام جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد کچھ نہیں بولتے مگر وحی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے. اس محمد عربی کی زبان سے عزادار امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کلمات نکلے. ان کلمات کو اپنے فواد میں لکھیے تاکہ ضمیر میں تبدیلی پیدا ہو سکے. رسول فرماتے ہیں من بکا علی مصاب الحسین، جو بھی حسین کے مصائب میں روئے رلائے، او تذکرہ یا مجلس سن کے دوسروں کو سنائے، او جلس فی مجلس یا مجلس میں آ کے بیٹھے. رسول نے 1400 سال پہلے یہ قید لگا کے ہم جیسے عزاداروں کو یہ بتایا تھا کہ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب ہے، دور کھڑے رہنے کا ثواب نہیں. ذرا سا میں اپنی بات کو ایک منزل تک لے کے جاؤں. او جلس فی مجلس، اور جو مجلس میں آ کے بیٹھے. آگے فرماتے او خدم اہل العزا، یا جو عزاداروں کی خدمت کرے. وہ خدمت کسی بھی قسم کی ہو، اس لیے کہ یہ واحد عہدہ ہے جو ہم سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا. ہر عہدہ ایک وہ وقت آتا ہے جب ریٹائرمنٹ مل جائے
یا ہم عہدہ رہتے ہوئے اس زندگی کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ہماری روح ہم سے رخصت ہو جائے۔ لیکن میں نے ایک صلوات بھیج دیں ایک اور صلوات تو مجھے آواز میں بھیجے محمد و آل محمد بھیجے۔ کچھ سطریں آپ تک پہنچاتے نہیں ہیں تاکہ خدا کی قسم آپ کو پتا چلے کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں، او خدمہ اہل العزا، یا عزاداروں کی اگر کوئی خدمت کرے، پہلے مجلس میں بیٹھے حسین کے غم میں روئے یا رلائے، یا مجلس سن کے کسی کو سنائے، یا عزاداروں کی خدمت کرے، یہ واحد عہدہ ہے جو کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم زندہ ہیں تو بھی عزادار ہیں۔ دیکھیں ابھی تک یہ جملہ میں نے بچا کے رکھا تھا، آج برابر کے علاقے مہوہ سے کچھ مومنین آ گئے تو میں نے سوچا یہ فقرہ بھی آپ کو سنا دوں، اور جو سنا رہا ہوں وہ شیخ محمد سند کی کتاب عزاداری میں لکھا ہوا ہے۔ ہم زندہ رہیں تب بھی یہ عہدہ ہے، ہم مر جائیں تب بھی یہ عہدہ ہے۔ بھئی سمجھئے گا، ہم زندہ رہیں تب بھی یہ عہدہ ہے، ہم مر جائیں تب بھی یہ عہدہ ہے۔ شیخ محمد سند آیت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین قبرستان سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، انہیں یا حسین کی آواز سنائی دی۔ اب جس قبر کے پاس سے جا رہے تھے اندر سے مردہ کہہ رہا تھا یا حسین۔ آپ سوچے صرف زندگی میں نہیں، آیت اللہ عاملی جنہوں نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کان سے سنا، وہ کہتے قبرستان سے گزر رہا تھا، وہاں بھی قبروں سے یا حسین کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن اتنے بڑے عالم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سرکار، وہ جتنے قبر میں لیٹے ہوئے تھے وہ زندگی میں بھی یا حسین کہتے تھے۔ کچھ تو ہمارے مذہب میں ایسے بھی ہیں جو دور سے عزائے حسین دیکھتے رہتے ہیں، جلوسوں میں ان کا کل کام ویڈیو بنانا ہے۔ دیکھیں اس بیماری سے بھی بچیے، یہ ایک بیماری ہے، ویڈیو کا بنانا بھی ایک بیماری ہے ایک حد تک۔ اگر آپ سرحد میں ہیں تو ٹھیک، بارگاہوں میں بنائیے نا جتنی بنانی ہو، لیکن جب جلوس سڑکوں پہ نکلے تو اب یہ جلوس پہ پوری کائنات کی نگاہ ہے۔ نہیں سوچئے گا آپ جا کے، اس جلوس پہ پوری کائنات کی نگاہ ہے۔ کہیں کوئی آپ کو دیکھ کے یہ نہ پوچھے کہ یہ بتاؤ جو ماتم کر رہے ہیں وہ حسین والے ہیں یا جو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بھئی یہ ماتم کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، لہٰذا جب جلوس لے کے نکلیے تو ہر آدمی اپنے موبائل کو جیب میں رکھے اور ماتم حسین کرے، اس لیے کہ یہ عبادت آپ کو دوبارہ میسر نہیں ہو سکتی۔ اگر ملک الموت کی ڈیوٹی لگ گئی تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ عزادار ہونا آسان نہیں ہے۔ میں ایک عالم دین کا نام بتاتا ہوں، آیت اللہ حسن یزدی، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور اس کو آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا فقرہ کیا ہے، کہتے ہیں اصحاب حسین پہ ریسرچ کرتے کرتے زندگی گزری، زندگی اصحاب حسین پہ ریسرچ کرتے کرتے گزری۔ پھر کہتے ہیں میرا دل ہوا کہ میں حسین کے کسی ایک صحابی سے ملاقات کروں۔ بھئی دیکھیے خواہش بھی کی تو کیا کی، ہم جیسا آدمی ہو تو خواہش کیا کرے پتا ہے، اتنی عزاداری کی مولا 2-4 کروڑ روپے دے دیجئے۔ خواہش سب کی یہی ہوتی ہے، میں نے اپنے اوپر بندوق رکھ لی ہے،
اس خواہش کے تحت حسین کی عزاداری نہ کیجیے گا. میں بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ حسین کے ایک صحابی سے ملاقات کریں. آگے جملہ سنیں گے حسین کے صحابی کی فضیلت کا. آیت اللہ حسن یزدی کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے خواہش کی کیونکہ آخری امام نے اپنی زیارت کے اندر ارشاد فرمایا اصحاب حسین کو مخاطب کر کے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. بھئی آخری امام کے ماں باپ کون ہیں؟ مولا حسن عسکری والد، نرجس خاتون والدہ، اور امام کہہ رہے میرے ماں باپ قربان. تو پھر سوچو اصحاب حسینی کی منزلت کیا ہے، کس درجے پہ یہ فائز ہے. تو کہتے میرے دل میں خواہش ہوئی، یہ عمل بھی بتاتا چلو کہ 40 دن یعنی شب جمعہ، 40 شب جمعہ اگر آپ حسین کے روضے پہ حاضری دیتے، حسین علیہ السلام سے سلیمان کی حکومت بھی مانگے تو دے دیں گے. بھئی یاد رکھو تم تو حسین سیٹ کہتے ہو نا، تو سیٹ کی بات نوکروں کی طرح سنو تبھی تو لطف آئے گا تمہیں. کیا فرمایا 40 شب جمعہ اگر کربلا میں زیارت کرو گے ذریعہ اقدس کی تو ہوگا کیا؟ حسین سے جو مانگو گے 40 شب جمعہ سے پہلے مل جائے، 40 شب جمعہ سے پہلے مل جائے. یہ کہتے ہیں 40 شب جمعہ تقریباً گیا، ابھی 2-4 شب جمعہ باقی تھا کہ میں لوٹ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ مٹی کا ایک ٹیلا ہے جس سے نور نکل رہا ہے. بھائی جاگنا میرے دوستو، مٹی کا ایک ٹیلا ہے جس سے نور نکل رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا اس ٹیلے پہ ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا آپ کون؟ کیا تم نے ملنے کی خواہش کی تھی؟ حسین نے مجھے بھیجا ہے، میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے. سارے مل کے بولا کریں لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری. جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حضرت حبیب تک آؤں گا، لیکن عزاداری کی اہمیت سمجھ لیجئے. کیا ہے؟ نور کا ایک ٹیلا، اس پہ بیٹھے تھے حبیب ابن مظاہر. مٹی کے ٹیلے پہ نور ساطع ہو رہا تھا. انہوں نے آ کے کہا کون؟ کہا مجھے حسین نے بھیجا ہے. بھائی کسی اور کو بھیج دیتے مولا حسین، کاش توجہ کیا ہوتا. ایک جملہ سن لیجئے، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ جسے دوست بنانا چاہتا ہے اسے حسین کا عزادار بنا دیتا ہے. بھائی اس طریقے کی 2 حدیثیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. ایک تو اللہ جسے دوست بنانا چاہتا ہے اسے حسین کا زائر بنا دیتا ہے، ایک اللہ جسے دوست بنانا چاہتا ہے اسے حسین کا عزادار بنا دیتا ہے. اس کا مطلب حسین نے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ یہ شخص جو عالم تھا وہ حسین سے محبت کرتا تھا. حسین نے کہا چونکہ یہ اللہ کا دوست ہے لہذا مجھ پہ واجب ہے کہ اپنے دوست کو بھیجوں، مجھ پہ واجب ہے کہ اپنے دوست کو بھیجوں. حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، حد رکوع تک جھک گئے. دیکھو پھر کہوں گا یہاں پہ ایک جملہ روک کے کہ زیارتوں پہ جاتے ہو نا، کربلائی تم پیدائشی ہو، یہ میں بتا چکا ہوں تمہیں، کیونکہ اللہ نے جب تمہارا خمیر بنایا تو چٹکی بھر خاک شفا رکھ دی تھی. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تم دنیا کے کسی کونے میں دو، جب آخری امام آواز دیں گے تو تم کربلا سے اٹھو، یہ شرف ہے تمہارا. لیکن یاد رکھو زیارت پہ ٹور لے جانا کمال نہیں، اس لیے کہ سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن کچھ ٹور حسین سے بہت دور ہے. مجھے معلوم تھا اس جملے پہ آپ نہیں بولیں گے. کچھ ٹور حسین سے بہت دور ہے، فلی پروفیشنل ہو گئے،
پروفیشنل ہو چکے ہیں. صرف اس بات پہ آپ اگر دیکھیں ٹور کے پوسٹر چھپتے ہیں, کبھی اس پہ لکھا ہوتا VIP ٹور. میں ایسے ٹور آپریٹر پہ لعنت بھیجتا ہوں, اس لیے کہ تم لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کربلا. اور کربلا میں عباس سے بڑا VIP کوئی نہیں ہے, حبیب سے بڑا VIP کوئی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. وہاں تم نوکر بن کے جاؤ گے یا VIP بن کے جاؤ گے؟ کاش توجہ کیا ہوتا. کیا بن کے جانا چاہ رہے ہو؟ یاد رکھو تمہارے مولا نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے آخری دور میں جنہیں حسین کی کربلا نہیں اس کی تصویر دکھا کے واپس بھیج دیا جائے گا. یہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو, حسین کی کربلا یا تصویر؟ تو یہ کیسے پتا چلے کہ کربلا دیکھنے کون آیا ہے, تصویر دیکھنے کون؟ تو دیکھ لینا, اگر کربلا میں بیٹھ کے بھی کوئی فوڈنگ پہ لڑائی کرے, لاجک پہ لڑائی کرے کہ مجھے اچھا بستر نہیں ملا, نہ بولیے کوئی مسئلہ نہیں, بات لے کے اٹھے, مجھے اچھا کھانا نہیں ملا, تو سمجھ لو ایسے لوگوں کو کربلا کی تصویر دکھائی جائے گی. لیکن امام وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل مسئلے کا حل کر دے. بھائی تلاجہ اور مہوا کے مومنین, امام وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل کا حل کر دے. ایک شخص نے مولا سے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ کیسے پتا چلے ہمیں تصویر دکھائی گئی ہے یا حسین کی کربلا؟ امام نے کہا صبح کی نماز کے وقت حسین کی زریع پہ آ جانا, اگر تازے سیب کی خوشبو آئے کربلا دکھائی گئی ہے. تازے سیب کی خوشبو, لیکن صبح کے وقت وہی آئے گا جو صبح کی نماز پڑھتا ہوگا. جو غریب 10 بجے اٹھ رہا ہے, دیکھیں اگر کبھی نماز پہ کوئی جملے بولوں نا تو پریشان نہ ہوا کیجیے, اس لیے کہ نماز صرف علی والوں کو ہی پڑھنی چاہیے. یاد رکھیے گا 14 یا 15 سال پہلے پڑھا ہوا ایک جملہ اشاروں میں پڑھ کے گزر جا رہا. نماز صرف علی والوں کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ تمہارے دو مولا نے حالت نماز میں, پھر کہہ رہا ہوں پیچھے والوں صرف علی والوں کو پڑھنا چاہیے. اللہ نے کسی اور سے نماز کے لیے نہیں کہا ہے. اگر دشمن فاطمہ پوری زندگی بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ چلائے. تمام دشمنوں پر مولا سلامت ہے. جیسے سائیکل, اب یہ تو بائک والے لوگ ہیں نا, لیکن کبھی کبھی پرانی چیزوں کی بھی مثال بڑی عمدہ ہوتی ہے. دشمن علی اگر نماز بھی پڑھے نا تو سائیکل اسٹینڈ پہ چلائے, اور دشمن علی کی نماز کی حالت اگر دیکھنی ہو نا تو کتاب کا نام بتا رہا ہوں, شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب الاعمال عقاب الاعمال, اس میں امام کی حدیث دیکھ لینا. امام فرماتے ہیں انا سے وہ لنا صلاح زنا ساما سرقہ, دوسرے حصے کا ترجمہ نہیں کروں گا. چھٹے امام نے فرمایا جو بھی ہمارا دشمن ہے روزہ رکھے یا چوری کرے برابر ہے. ایک حصے کا ترجمہ نہیں کروں گا, حجرے پہ پوچھ لینا. نماز پڑھے, اور دیکھو میں اس بات سے بھی بڑا پریشان ہوتا ہوں جو مولوی منبر پہ بیٹھ کے شیعہ قوم کو مخاطب کر کے اسی قوم کی برائی کرتا ہے. ہماری قوم میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. نہیں بھائی, ہماری قوم بہت اچھی ہے. کس نے کہہ دیا ہماری قوم میں کمی ہے؟ کبھی اوروں کے غریبان کو جھانکے ہو؟ بھائی ہماری قوم اگر 2 رکعت پڑھتی ہے تو اچھی پڑھتی ہے. ان چکروں میں نہیں کہ قوم کی برائی کی جائے گی. یہاں ہماری قوم بہت اچھی ہے,
اور اگر سن سکتے ہو تو سن لیجئے، اگر کوئی اس قوم کی بھی برائی کر رہا ہے تو پھر اسے محشر کے میدان میں فاطمہ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ قوم دعائے فاطمہ ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے گا، ہماری قوم بہت اچھی ہے۔ آپ دوسروں کی نمازوں سے ہماری نمازوں کو تولیں گے، ان کی نمازوں سے ہماری نمازوں کو تولیں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیے دے رہا ہوں، بات کھل کے نہیں کروں گا، اشارہ دوں گا۔ حدیث سنو، کیونکہ زیادہ تر حدیثیں پڑھتا ہوں اپنی مجالس میں۔ بہار الانوار جس عالم نے لکھی ملا باقر مجلسی، ان کے والد کا نام تقی مجلسی، ان کے والد کا نام مقصود علی مجلسی۔ بھئی ہم جب بتاتے ہیں نا تو اسی انداز میں بتاتے ہیں۔ 334 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اس نے کتاب لکھی، خدا کی قسم، حق الیقین، جسے پڑھ کے 70,000 افراد شیعہ ہوئے۔ بھئی محنت پہ بولا کرو میرے بھائی، مجھے اچھا لگے گا۔ 70,000 افراد شیعہ ہوئے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اس مجلسی علیہ الرحمہ نے ہر دن اگر حساب نکالو گے میرے بچوں تو ان کا حساب نکلے گا روزانہ 1000 پیج لکھا۔ کتنے پیج بولیے گا، اور اپنے بچوں کو مجلسوں میں لایا کیجئے، بھلے شرارت کرے، چلے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کو ضرور لائیے۔ 1000 پیج لکھا۔ میرے بچوں، تمہارا ماسٹر اگر تمہیں 50 پیج ہوم ورک دے دے تو 500 نخرے گھر دکھاتے ہو۔ علامہ مجلسی نے 1000 پیج روز لکھا۔ بھئی پوچھو نا مجھ سے کیسے؟ یاد رکھو جس کے سر پہ علی کا ہاتھ ہو۔ مولا سلامت رکھے، آج کچھ بیدار نظر آ رہے ہو۔ جس کے اب ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں مجلسی کا۔ ایک عالم اہل سنت سے ایک کتاب مانگ کے لے کے آئے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک رات کے لیے لا کے اتارنے لگے۔ آنکھ آ گئی، آنکھوں میں چشم ہو گیا۔ کہنے لگے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اتنی اچھی کتاب رہ گئی، لکھ نہیں سکا۔ 3-4 پیج لکھے تھے۔ یہ کتاب یہاں سے شروع ہے نا، دیکھو گے تو مزہ آئے گا۔ یہ قلم رکھا، آنکھوں پہ دعا پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ سو گئے، جاگنا تلاجہ والوں۔ اب جو صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو پہلے قلم ادھر رکھا ہوا تھا، پھر ادھر رکھا ہوا ملا، پوری کتاب لکھی ملی، نیچے علی کی مہر لگی تھی۔ مولا سلامت رکھے۔ اچھا، یہاں سے لے کے اور آخری آدمی تک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے علی حق، علی حق، سارے مل کے علی حق، علی حق، مولا سلامت رکھے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ جن پہ بھائی میرے یا علی کہا کرو، ابھی سے اس نام کی عادت ڈال لو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اسی شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں 1000 گڈھے ہوں گے جسے کوئی پار نہ کر سکے گا جب تک یا علی نہ کہے۔ مولا سلامت رکھو۔ علی علی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں، وہ آگے بھی سن لیں۔ رائٹر کا نام نوٹ کرو، اس
دماغ کا خطیب تمہیں پھر دوبارہ نہیں ملے گا. یہ یاد رکھو, رائٹر کا نام نوٹ کرو, آیت اللہ دست غیب شیرازی. انہوں نے یا علی کہنے کی فضیلت بتائی کہ کچھ لوگ میدان محشر میں ہوں گے, جہنم کے منڈیر پہ کھڑے ہوں گے. منڈیر سمجھے نا, یہ سرحد ہے, یہاں کھڑے ہوں گے. یہ میں نے زینہ بتایا, یہ اس کا زینہ, اس کے بعد پیر نیچے آئے گا. تو ویسے ہی جہنم کا منڈیر ہوگا, سرحد, وہاں پہ کھڑے ہوں گے سننا. اور پھر آج کے بعد یا علی کہنے کا لطف آئے گا, فرشتے آ کے دھکا دیں گے, وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ, 1000 کلومیٹر کی رفتار ہوگی کہ اتنے میں انہیں یاد آئے گا کہ جب دنیا میں گرتے تھے تو یا علی کہتے تھے. جب دنیا میں گرتے تھے, اللہ سلامت رکھے, علی مولا, علی مولا, یا آج آپ کی بیداری زیادہ ہے, شکایت نہیں کروں گا, ایسے ہی بیدار ہو کے سنیے. میاں ہم تو وہ قوم ہے جو مرنے کے بعد بھی کندھا ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. تو فقرہ میں کہاں لے کے آیا تھا, یاد رکھو یہ گر رہے ہوں گے, اوپر سے جب کوئی چیز نیچے کی طرف گرتی ہے رفتار زیادہ ہوتی ہے, گر رہے ہوں گے. انہیں یاد آئے گا کہ میں جب دنیا میں گرتا تھا تو یا علی کہتا تھا. ابھی یا علی کا خیال دل میں آئے گا, اللہ فرشتوں سے کہے گا جلدی پکڑو. فرشتے کہیں گے معبود یہ جہنمی ہے, آواز دے گا خدا ابھی بھی ان کے دل میں علی ہے. ابھی بھی ان کے دل میں علی ہے. اور خوجہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے سامنے ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, اور موت کی آخری ہچکی تک اپنے فقرے کا ذمہ دار ہوں, اپنے فقرے کا موت کی آخری ہچکی تک ذمہ دار ہوں. یہ یا علی کہہ رہے ہیں لوٹاؤ انہیں. معبود تجھے تو پتا تھا کہ دل میں کیا ہے. اس ایک جملے سے بڑی امید تھی مجھے, جو یوں ہاتھ رکھ کے سن رہے ہیں نا وہ بھی ذرا ہاتھ کو کھولے, پھر لطف آئے گا. معبود تجھے تو پتا تھا کہ ان کے دل میں یا علی ہے, پھر دھکا کیوں دلوایا کہ اگر پہلے جنت بھیج دیتا یہ کہتے ہم تو چودھری ہیں اپنی وجہ سے آئے, اب جو یا علی کی وجہ. میں تمہیں کن کن باتوں کی طرف متوجہ کروں. لو ایک جملہ اور سن لو, یاد آ گیا. پہلے عربی سناتا ہوں پھر ترجمہ سناتا ہوں. علی فرماتے ہیں, خدا کی قسم کیا جملہ ہے, کہتے ہیں انا الذی تترنم اذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان. تم یا علی کہہ رہے ہو تو کیا کمال ہے, کھا بھی تو علی کا رہے ہو بھائی, کھا بھی تو علی کا صدقہ رہے ہو. کوئی اور دے رہا ہے تمہیں بھائی, کوئی اور دے رہا ہے, مجھے انصاف سے بتاؤ. نہیں نا, علی کا صدقہ ہی تو مل رہا ہے. تنظیم کی اردو اٹھا لینا, اس میں بھی لکھا ہوا ہے دوسرے صفحے پہ 4 ان کی کتاب, 4 فرشتوں کے کام لکھے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل. بھئی کام کیا لکھا ہے بتاؤ. میکائیل کے آگے لکھا ہے, میکائیل آگے لکھا ہوا ہے اس کا کام ہے رزق بانٹنا. بھئی بات تو میں نے پڑھ دی ہے نا. میکائیل کو میکائیل کیوں کہتے پتہ ہے؟ میکائیل لفظ مکیال سے ہے. اگر آپ سب کی توجہ ہوتی تو لطف آتا آپ کو. مکیال سے ہے.
مکیال المکارم آپ کے مذہب کی ایک کتاب بھی ہے، عزتوں کا پیمانہ. بھائی خدا کے لیے میکائیل کو میکائیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکیال سے پیمانہ یعنی ناپنے اور تولنے کا، چونکہ یہ رزق بانٹتے ہیں. خدا نے انہیں پیمانہ دیا ہوا ہے. اب جاؤ سورہ قدر کی تفسیر پڑھو، لکھا نہیں ہے سورہ قدر کے بارے میں کہ آخری امام جب چاہے کسی کا رزق بڑھا دے، کسی کا گھٹا دے. جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے گھٹا دے. تو کھاتے والی کا ہو. بھئی یہ تو کیوں ٹی وی والے بھی 9 ربیع الاول سے پہلے 1 ربیع الاول کا چاند دیکھ کے ہی پڑھنے لگتے ہیں تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. کبھی کبھی لہجے پہ بول دیا کیجیے، میں لہجے کا بھی خطیب ہوں. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. چلو 1400 سال بعد تمہارے پلے تو پڑا کہ جس کا کھایا جائے اسی کی گایا جائے. یا علی یا علی یا علی حق ہے. بھئی چلو 1400 سال بعد کیا گیت کیا گاتے ہیں؟ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یعنی آپ کا رزق کھاتے ہیں، آپ ہی کی گیت گاتے ہیں. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، وہ کہتے ہیں چونکہ تیرا کھاتے ہیں اس لیے تیری ولادت مناتے ہیں. بھئی یہ فیصلہ ہو گیا کہ 1400 سال بعد تمہارے پلے تو پڑا، دماغ میں تو آیا کہ جس کی کھاؤ اسی کے گن گاؤ. تو آئے نعت پڑھنے والوں، تم سے ایک سوال کرے شاہد رضوی، تم محمد کی کھاتے ہو، محمد کی گیت گاتے ہو، اب جا کے محمد سے پوچھو 17 سال کس کا کھاتے رہے. یاد رکھیے اس نعرے سے رشتہ جوڑے رہیے مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ آخری امام بھی نعرہ لگائیں گے. ہاں ہر امام کا اپنا ایک نعرہ ہے، آخری امام کا بھی نعرہ ہوگا. یاد رکھو جنگ بغیر نعروں کے جیتی ہی نہیں جاتی. اب تم تو ہندی سمجھ لیتے ہو نا، تو پھر شدھ ہندی اور ٹھیٹ ہندی میں ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں. اب اگر نہیں سمجھے تو پکا خدا کی قسم اردو کی برسات کروں گا. یاد رکھو جنگ کے لیے نعرہ ضروری ہے، اور نعروں کا ناریوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. سارے مل کے مولا سلامت رہے. اب سنیے جو حدیث سنانے لگا، یاد ہے نا بہار الانوار، علامہ مجلسی، تقی مجلسی، مقصود علی مجلسی 334 سال پہلے گزر گئے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اور یاد رکھو اس ایک حدیث کے لیے 9 شیعہ کتابوں کا حوالہ دوں گا، 16 سنی کتابوں کا حوالہ دوں گا. 9 شیعہ کتابوں کا رسول کی حدیث نقل کی. عمار رسول کے سامنے بیٹھے، علی داہنی آپ کی طرف. رسول نے کہا یا علی ان اللہ زوج فاطمہ. اللہ اکبر. اے علی آپ کی شادی فاطمہ کے ساتھ اللہ نے کروائی ہے. بھئی جاگو خدا کے لیے، خدا کے لیے جاگو. یہ جو مسجد کے باہر تسبیح ہے نا، یہ فاطمہ کی تھی، اسی شادی کے موقع پہ تمہیں ملی ہے. تو پھر تسبیح پڑھنے والوں ذرا سر اٹھاؤ، فقرہ سنو. عمار اس حدیث کے ناقل ہیں، رسول بیان کر رہے ہیں علی سے، یا علی ان اللہ
زوج فاطمہ جعل صداقہ العرض فمن مشا علیہا مبغضا لکا مشا حراما. خدیجہ کا نمک حلال کرنا، اس فکرے کو سن کے اے علی تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ اللہ نے کروائی ہے اور مہر میں یہ ساری زمین دے دی. اب جو بھی فاطمہ کو دشمن رکھے گا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. اس کا زمین پہ چلنا، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. پکی بات، حدیث مکمل ہو گئی. یہ بتاؤ کیا میں تمہارے گھر میں گھس کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر پڑھ لیا تو قبول نہیں ہوگی. مولوی ہو اتنا بھی نہیں معلوم، غصبی زمین پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوگی. غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوگی. تو ان کی نمازوں سے ہماری نمازوں کو ملانے والوں یاد رکھو، ہماری نماز ہمارے ماں کی زمین پہ ہے. ہائے ہائے ہائے، فکرے کو لے جائیے گا. تو ہماری نماز ہمارے ماں کی زمین پہ ہے، کیونکہ یہ ساری زمین فاطمہ کو مہر میں ملی ہے، کسی اور ماں کو مہر میں نہیں ملی، صرف فاطمہ کو ملی ہے. تم تو نمازیں دکھا رہے تھے، میں تو حالت بتا رہا ہوں تمہیں. اچھا یہ بتاؤ، یہ تلاجہ میں آیا، میرے بھائی کے بچے نے، مرتضیٰ بھائی تمہاری مثال دے دوں، میں نے تمہارے بچے کو ایک چپت ماری، اس سے وضو کا لوٹا لیا، وضو کر لیا، گیا نماز پڑھنے. یہ بتاؤ تلاجہ والوں نماز ہوگی؟ کیوں؟ غصبی پانی. بھائی جاگنا، فکر دے رہا ہوں تمہیں. غصبی پانی سے وضو نہیں، اور جب وضو نہیں تو نماز نہیں، کیونکہ پاکیزگی کے کچھ ہی طریقے ہیں. یا تیمم کرو گے کہاں؟ مٹی فاطمہ کی. اللہ اکبر. اب بچ گیا پانی تو جاؤ 144 کتابوں کا حوالہ نہ دوں، میرے لطفے میں شک. اللہ نے کہا صرف زمین فاطمہ کو نہیں دیا، پانی بھی فاطمہ کو دیا. اب جس سے فاطمہ راضی نہیں، کرتے رہو وضو. کرتے رہو وضو، کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ یاد رکھو پانی فاطمہ کی جاگیر ہے. ایک جملہ پڑھوں گا، لوگ کوئی زور نہیں لگاتا، پہلی بار مزاج میں جملہ پڑھ رہا ہوں. پانی فاطمہ کی جاگیر ہے. کس کی جاگیر؟ ذرا زور سے بولو. پانی ماں فاطمہ کی جاگیر ہے، لیکن یہ جاگیر فاطمہ کی ہے، مالک عباس ہے. ہائے 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 ہائے. سارے مل کے یا بالفضل عباس. یار چنو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا، چھوڑ دیا. ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا، اور اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لے جائے لاشا، ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے. عباس نے دریا چھوڑ دیا. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگانا ہے، یا عباس نعرے وفا. سارے ہاتھ اٹھاؤ. نعرے وفا، یا عباس، 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 عباس، یا عباس،
یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی۔ زندہ باد کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ یاد رکھو. چلو تم نے چونکہ نعرہ لگایا، انہوں نے جواب دیا، تحفے میں کچھ دے دیتا ہوں. دیکھو میرے ساتھ بولو گے نا تو بڑے فائدے ہو جائیں گے، اور تم کنجوسی کرو گے تو مجھے مجبوراً دبانا پڑے گا خود کو. تم دیکھ لینا کیسے کھلے مزاج کا خطیب ہے شاہد رضوی، تحفہ دینے لگا ہے. عباس کا نعرہ لگایا ہے نا، تم نے جواب دیا ہے نا، لو تحفہ بھی تمہارا حق ہے. اللہ کرے تم سب جیو. عباس کے بھتیجے کی آمد تک مولا سلامت رکھے. میں نے کہا عباس کے بھتیجے کی آمد تک تم سارے جیتے رہو، پھر مر بھی اگر جاؤ تو آخری امام کی آواز پہ اٹھو. یار میں اپنی طرف سے کہوں تو میری زبان پکڑ لو نا. دعائے عہد نہیں پڑھتے؟ کیا کہا ہے امام نے؟ اخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ولبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. مجھے مزاج میں سنو گے نا تو دعاؤں کے انبار لگا دوں گا، سنا کے تمہیں. کیا ہے؟ اخرجنی من قبری. امام کہہ رہے ہیں چھٹے امام، میرے اللہ ان کو قبر سے ایسے اٹھانا کہ ان کے کاندھے پہ برہنہ تلوار ہو. ہائے 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 ہائے. اخرجنی من قبری معتذرا کفنی. میرے اللہ کیسے اٹھانا سنیے گا. کفن پہنے رہوں. یار کربلا چہلم پہ بھی جاتے ہو، داعش کے زمانے پہ بھی گئے. داعش نے کیا کہا تھا؟ قبرستان بنا دیں گے کربلا کو شیعوں کی. ہم تب بھی گئے اور انہیں ہم نے چیلنج کیا، میاں کربلا سے ہم سونا خرید کے نہیں لاتے، کفن خرید کے لاتے. لو فکرہ تو سن لو، ہم سونا خرید کے نہیں لاتے بھائی. جیسے کربلا جانا ہے ہاتھ اٹھائے. ہم سونا خرید کے نہیں لاتے، کفن خرید کے لاتے ہیں. میاں جب ہم کفن خرید کے لائے تو سب گھبرا گئے. جب ہم کفن پہن کے نکلیں گے جب ہم کفن پہن سارے مل کے حیدری بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ یا علی. کیا کہا؟ معتذرا کفنی. مولا سلامت رہے. حسین لبیک یا حسین. جیتے رہیے یا علی. معتذرا کفنی. لطف لینا، کفن پہن کے اٹھانا. یار ہم لے کے آئے تھے تو سب ڈر گئے، ہم پہن کے نکلیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ آگے بتاؤں. اخرجنی من قبری معتذرا کفنی. کفن پہنے رہو. شاہرا سیفی، کھلی تلوار میرے کندھے پہ ہو. اچھا بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، شاہد رضوی بھی دبا لیتا. یہاں ختم ہی نہیں ہوئی بات. چھٹے امام فرماتے شاہرا سیفی مجردا قناتی. کندھے پہ تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ. اب مجھے دیکھنا ہے اس مجمع میں کس نے عباس سے آپ نے بھیک مانگا ہے. کاندھے پہ تلوار، بائیں ہاتھ میں نیزہ. میرے آخری مولا جب تلوار لے کے اٹھ رہے تھے تو نیزہ کیوں منگوایا، یہ ہاتھ میں کیوں دیا؟ کیا سمجھے نہیں؟ سردار میں ہوں، علمدار عباس ہے.
अब्बास। صرف ایک چیز لے کے نہیں اٹھو گے، دو چیزیں، داہنے ہاتھ میں تلوار وہ بھی کندھے پہ رکھی ہوئی۔ یار آخری امام کے سپاہیوں ذرا جوش بھرو، نیام میں نہیں، نکلی ہوئی تلوار کندھے پہ، مجردن تناتی، بائیں ہاتھ میں نیزہ۔ بھائی تلاجہ والوں بتاؤ، پوری جماعت میں کہیں بھی، مہوا سے آئے ہو نا، مہوا میں کسی عزادار کے ساتھ تلوار دفنایا ہے؟ بولو۔ تلاجہ والوں تم نے، بھاونگر والوں سے پوچھ لو انہوں نے بھی نہیں۔ چھری، خنجر، نیزہ، پکی بات، نہیں دفنایا نا۔ تم کہو گے شاہد رضوی کہاں پڑھے ہو تم؟ ہمارے مذہب میں تو لوہے سے کفن کاٹنا بھی مکروہ ہے۔ پھر یہ تلوار اور نیزے کی بات کہاں سے؟ جس چیز میں میرے 3 سال لگے ڈھونڈنے میں، تمہیں 1 منٹ میں سنا رہا ہوں، کسی کے ساتھ تلوار اور نیزہ، خنجر، چھری نہیں دفن کی۔ پھر یہ جو اٹھ رہا ہے تلوار کیسے لے کے اٹھ رہا ہے؟ لو تمہارے چھٹے امام نے بتایا، ہر عزادار اور مومن کے لیے اس کا اسلحہ خاک شفا ہے۔ ہر مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ اب مرنے کے والے کے ساتھ دفناتے ہو یا نہیں؟ امام نے کیا کہا؟ مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ چلو تم تسبیح تو دیتے ہو نا مرنے والے کے ہاتھ میں، بھئی یہ خاک شفا کی تسبیح کیوں دیتے ہو؟ ہاں بتا دیتا ہوں، جہاں پہ تم تسبیح پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہو نا، خاک شفا کے تسبیح کی خاصیت یہ ہے کہ وہ وہیں سے تمہاری طرف سے پڑھنا شروع کر دیتی۔ اب یہ مرنے والا تو پڑھ نہیں سکتا، اب حسین کی مٹی پڑ رہی ہے، اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے، میں کہاں لے کے چلا گیا تمہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب خاک شفا نے پڑھنا ہے، اور خاک شفا مومن کا اسلحہ ہے۔ میری بات پہ یقین نہ ہو تو خمینی صاحب سے کسی نے آ کے پوچھا تھا، یہ بتائیے آپ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں؟ کہ پورے 100 ایٹم بم ہے۔ کہ جلدی سے بتائیے کہاں ہے؟ جیب سے تسبیح فاطمہ۔ تمہیں اس تسبیح کی معرفت ہی نہیں ہے، تمہیں اس تسبیح کی معرفت نہیں ہے۔ اور اپنے سننے والوں کو بتا دوں، نوجوانوں کو بھی، خاک شفا اتنی سی ہو یا اتنی، کمر سے نیچے کبھی مت رکھنا۔ خاک شفا کی جگہ یا یہ ہے یا یہ ہے۔ اتنے دھیمے بولتے ہو نا تو میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خاک شفا کبھی کمر سے نیچے نہیں رکھنا، اس کی جگہ یا یہ ہے یا یہ ہے۔ تم مجھ سے 100 مجلس پڑھواؤ خاک شفا، میں 100 خاک شفا پہ پڑھوں گا۔ تم کیا جانو اور میں کیا جانوں خاک شفا کیا ہے؟ بھئی امام فرماتے ہیں شفاؤن من کل دائن، عزت من کل ذل، غنی من کل فقر۔ امام فرماتے ہیں ہر بیماری کی دوا خاک شفا، ہر بیماری کی دوا خاک شفا۔ گھر میں فقیری آ جائے، دور کرنا چاہتے ہو، خاک شفا رکھو، لیکن رکھنے کا طریقہ میرے 11 محرم سے نکلنے سے پہلے پوچھ لینا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں نا کہ میں طریقہ بتاؤں۔ بھئی یاد رکھو، خاک شفا اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ معوذتین پڑھو، قدر پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، پھر حسین کی مٹی کو ہاتھ لگاؤ۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے؟ جس کی مٹی اٹھانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہو، اس حسین کو اٹھانے کے لیے
مجلدن قناتی ملبیان دعوت دائی پھر حاضر والبادی، ہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے. بھئی بھول گئے، لطف لینا چاہیے تھا نا. میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں کتاب کا حوالہ دے کے بتایا تھا نا، تم کیا کہہ کے اٹھو گے؟ لبیک. اور اللہ حسین کو کہتا ہے لبیک. بھئی فرق سمجھو، آقا کیا ہے، غلام کیا. اللہ اکبر. میں نے جس تحفے کا وعدہ کیا تھا، یہ کتاب ہے سوال عوام کے جواب امام کے. ذرا سا بول لو میرے ساتھ، کیا ہے؟ سوال عوام کے جواب امام کے. پوری کتاب ایک رات میں تمام کی. اور میرا پڑھنا یوں نہیں ہوتا، اگر تم دیکھو گے پورے صفحات تمہیں رنگین ملیں گے، ایک سطر بھی چھوڑ کے نہیں پڑھتا. تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 287 سطر نمبر 8 قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولو گے تو یہ روایت بائیں طرف. مولا سلامت رکھے جو ان باتوں پہ بولے. آج میری ایک بہن نے مجھ سے کہا قبلہ عورتوں کے لیے بھی کچھ پڑھ دیجئے گا. ارے عورتوں کے لیے کیا پڑھوں اس سے زیادہ کہ یاد رکھو حسین نے اپنے دوستوں کا امتحان کربلا میں لیا ہے، زینب نے اپنی کنیزوں کا نہیں لیا ہے. اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. صفحہ نمبر 287 کتاب کھولے بنا حوالہ دے دیا ہے. مولا میرے زبان کی لاج تو رکھیں گے. اب تک یہ لاج خراب نہیں ہونے پائی تو آج کہاں سے ہوگی؟ ہاں یہ دیکھو صفحہ نمبر 287 ہے. تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. چاہتے ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے آخری امام کو دیکھ لو؟ نہیں دل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی کتاب بند کر سکتا ہوں. یہ لو بند ہو گئی. میرے بھائی تالا بھی بغیر چابی کے نہیں کھلتا ہے. ہاں اور کچھ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے مذہب میں کچھ لوگوں کو ایکسٹرا مومن بننے کا بھی بڑا موقع ہے. ایکسٹرا مومن. امام فرماتے ہیں اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھو، وہ کہتے ہیں ہم نے 50 مرتبہ پڑھ لی مولانا. امام نے اگر 4 کہا ہے تو 5 نہ کرنا، اور 5 کہا ہے تو 4 نہ کرنا. تمہارے مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ وظیفہ کتنی بار پڑھوں؟ مولا نے کہا 170 بار. وہ اگلے دن آیا، مولا 270 پڑھ لی. امام نے کہا یہ بتا اگر تالا بند ہو اور اس کی چابی کے ایک دانت کو بڑھا دوں تالا کھل جائے گا؟ مولا سے اس نے کہا نہیں مولا. کہا پھر جتنی بار کہا تھا. تو یاد رکھو نہ بڑھانے سے کھلے گا نہ گھٹانے سے. تمہارے مرضی کی شریعت نہیں چلے گی. اچھا بتاؤ امام سے ملنا چاہتے ہو؟ اب پہچاننا تمہارا کام ہے. طریقہ میں بتا دوں گا. طریقہ میں بتا دوں گا، پہچاننا تمہارا کام ہے. اور حدیث کس کی یہ پتا ہے؟ تمہارے 7ویں مولا کی. کس مولا کی؟ موسی کاظم مولا کی. لوگ چونکہ اس بہن نے کہا تھا تحفہ بھی دے رہا ہوں اور اس کا ثواب آپ میں ہی تقسیم کر رہا ہوں. سننا 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ میرے آخری بیٹے سے ملے، بھئی اس ملنے کے نام پہ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. اس ملنے کے نام پہ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. بھئی فقرہ سن لینا، خدا کی قسم بڑا قیمتی فقرہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس مومن کے خواب میں ایک بار بھی ہم یا ہمارا کوئی بیٹا آ جائے، اس کے بعد وہ پوری زندگی کوئی خواب دیکھ ہی نہیں سکتا.
میرے اللہ پھر تم سست ہو گئے، پھر تم سست ہو گئے. خدا کی قسم بھئی امام نے کیا کہا؟ جس کے خواب میں ہم آ جائیں، ہم یا ہمارا کوئی بیٹا، پھر پوری زندگی کو کوئی دوسرا خواب دیکھ ہی نہیں پاتا، اس کی آنکھوں میں کوئی خواب آئے گا ہی نہیں. لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے پانچویں امام سے پوچھا، مولا جب آپ کو دیکھ لیں گے پھر کوئی خواب نہیں آئے گا کیا؟ پھر کیسے ممکن ہے اللہ بلندی دکھا کے گڈھے میں گرا دے؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ بلندی دکھا کے تمہیں پستی کی طرف گرا دے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اب سنو، 7ویں امام فرماتے ہیں، تمہیں چاہیے ہوگا تو اس حصے کی فوٹو بھی دے سکتے ہو. 7ویں امام فرماتے ہیں کہ 3 دن سارے کام سے فارغ ہو کے غسل کرو. کیا کرو؟ پہلے دن کا غسل تمہارے بدن کی گندگی کو دور کرے گا. بے خدا کی قسم کا فکر ہے، بدن کی گندگی کو دور کرے گا. دوسرے دن کا غسل تمہارے اندر کی کثافت کو پاک کرے گا. حسد، کینہ، بغض، جلن. ہم اپنا کام تو دکان پہ بیٹھ کے کر نہیں رہے، برابر والے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیسے اس کے پاس اتنے گراہک آ رہے ہیں. نہیں، علی والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. جب تک تجارت میں ایمانداری نہیں ہوگی نا، برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہو سکتی. کھلا دل رکھو اہل بیت کی راہ میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی راہ میں. کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا کہ اگر دل کھول لو گے تو اہل بیت کیا عطا کریں گے. کہ جب پہلے دن کا غسل بدن کی گندگی دور کرے گا، دوسرے دن کا غسل اندر کی گندگی، تیسرے دن جب غسل کرو گے ملائکہ تمہیں سلام بھیجیں گے. اب سنو کرنا کیا ہے. پہلے دن کا غسل کر کے سورہ قدر پڑھنا. کون سا سورہ؟ داہنا ہاتھ بائیں طرف کے سینے پہ رکھ کے جب سورہ قدر پڑھ لینا، پھر آنکھوں کو بند کرنا. روایت کے جملے یہ ہیں 7ویں امام کے کہ آنکھوں کو بند کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آخری امام سے باتیں کرنا. خدا کے لیے اب میں بھی ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو سوائے دعا کے کبھی بات کرتے ہی نہیں. اس میں میرا بھی حال ہے. جب بھی اہل بیت کے پاس گئے، مولا یہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے. کبھی جا کے پوچھا، مولا آپ کے بنا دل نہیں لگ رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ کرے تو کیا کرے؟ باتیں کرو اپنے امام سے، باتیں. کبھی لین دین سے بھی ہٹو، باتیں کرو اور کرتے کرتے سو جاؤ. امام فرماتے ہیں کہ تم جو یہ باتیں کرو گے ہوا اسے اپنے دوش پہ بٹھا کے پردے تک لے جائے. خدا کے لیے جاگنا. میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا، مجھے دیکھنا ہے کتنے امام کے منتظر بیٹھے ہیں. میں ذرا سا زور لگا کے اپنے سر کو اوپر کر کے ہر چہرہ دیکھ رہا ہوں. فقرہ سننا. امام فرماتے ہیں کہ اب جب اٹھو گے تو پورے دن تمہیں اس بات کا نشہ رہے گا. پھر جب دوسرے دن غسل کر کے لیٹو گے سورہ قدر پڑھتے ہوئے امام سے باتیں کرو گے. جاگنا. میں فقرہ پڑھ رہا ہوں امام کا. اب جب دوسرے دن بات کرو گے نا تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے تمہاری بات کوئی پہلو میں بیٹھے سن رہا ہے. یعنی تمہارے پہلو میں کوئی بیٹھا بات کر رہا ہے. اب اگلا دن اور تیسرا دن غسل کر کے جب لیٹو گے، امام نے اس دن کا بھی بتایا کہ اس دن تمہیں محسوس یہ ہوگا کہ وہ باتیں تمہارے کان میں گونج رہی ہیں.
تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے لگو گے جب تیسرا دن غسل کر کے سورہ قدر پڑھ کے امام سے باتیں کرو گے نا، تو بات کرتے 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 ایسا لگے گا کہ کوئی تمہیں سنبھال رہا ہے۔ جب مکمل آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر وہ خواب میں آ جائیں گے، اب پہچاننا تمہارا کام ہے۔ بس میں 10 منٹ میں تمہیں 10 گھنٹے کے برابر حبیب سنا کے مصاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تحفہ تھا تمہارا، سنا دیا۔ کون ہے حبیب؟ حبیب کون ہے؟ تم نے حبیب کئی بار ایک آدھ جملہ، 2 جملے، 4 جملے سنے ہوں گے۔ میں حبیب یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ کون ہے حبیب؟ اتنا سن لو، زینب کی سفارش کا نام ہے حبیب۔ زینب کی سفارش کا نام ہے حبیب۔ اور حبیب اگر مجھ سے سنو گے تو ابھی سے صبح تک تمہیں حبیب ہی سناتا رہوں گا۔ کبھی تو سوچو بیٹھ کے کہ محبوب کے، حبیب کے، حبیب کا حبیب ہے حبیب۔ جاؤ صبح تک نشہ لینا، محبوب کے، حبیب کے، حبیب کا حبیب ہے حبیب۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ محبوب کون؟ اللہ اپنے حبیب کو بلایا تھا معراج پہ، اور رسول نے حسین کو حبیب کہا۔ اب حسین کا حبیب کون ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، محبوب کے حبیب کا حبیب ہے حبیب۔ اگر سن سکتے ہو تو سر اٹھاؤ، پھر شاہد رضوی کا یہ فقرہ سنو۔ میرے اللہ، تیرے حسین کی فضیلت کا معاملہ نہ ہوتا، شاہد رضوی نہ پڑھتا، تو نے اپنے محمد کو عرش معلیٰ پہ بلا کے حبیب بنایا، حسین نے کربلا معلیٰ میں بلا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور حضرت حبیب کا ایک وظیفہ بھی ہے، بتاؤ، تھکے تو نہیں ہے؟ حضرت حبیب کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کربلا جانے والوں کا نام حضرت حبیب لکھتے ہیں، ری چیک حضرت عباس کرتے ہیں۔ علماء نے جو بتایا ہے وہ سن لو۔ حبیب لسٹ بناتے ہیں، عباس کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو حسین کا دروازہ ہے، تو بتا کون حسین کے گھر آئے۔ سارا جملہ ہی تو ضائع کر دیا۔ عباس کیا ہے؟ باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ حبیب لے کے جاتے، تو حسین کا دروازہ ہے، تو بتا حسین کے گھر میں آئے تو کون آئے؟ کیونکہ جسے دروازہ روک دے۔ فکرہ سنو جلدی جلدی، مولا سلامت رکھے۔ یا عباس، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا سلامت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے رسالت، رسول اللہ، نعرے حیدری۔ اچھا بہت سے لوگ، اچھا مولا ان بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ میں نے آج دن میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سبیل حسینی پہ پانی پلا رہے تھے۔ میرے بچوں میں تمہیں بتاؤں، کسی کو بھی پانی دینا نا کل سے تو کہنا حسین کے نام پہ پیو۔ اگر 1000 میں سے 5 نے بھی جا کے سرچ کیا نا کون حسین، تمہارے خاندان کو ثواب ملتا رہے گا۔ پتہ ہے کیوں کہا گیا جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو؟ جیسے ہی تم پلین میں پانی پیا تم نے یا حسین کہا۔ مثلا برابر میں کرسچن بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کون حسین؟ تم نے کہا محمد کا نواسا۔ کون محمد؟
کہو گے آخری نبی کو سچ کرے گا تو پتا چلے گا کہ اس نبی نے پیغام دیا اللہ ہے ایک بوند میں دین بند ہے. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. اب جب وہ سرچ کرے گا حسین کون تو پوری ہسٹری کھل کے آئے گی ویکیپیڈیا پہ کہ حسین کو مارا یزید نے. اب ڈالے گا یزید کون. ہائے 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 اللہ اکبر. نام آئے گا شام والے کا بیٹا. اب ڈالے گا یہ کون. لکھ کے آئے گا جس نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی. سارا کردار کھل کے آ جائے گا ایک بوند پانی. لہذا بنامے حسین دلاؤ. اور جو بچے زیارت کا کوپن دے رہے ہیں اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. تم بھی یہ نسخہ سن لو. کبھی کبھی غربت کی وجہ سے کربلا نہیں جا پاتے کچھ لوگ. دے دوں تحفہ 2 رکعت نماز پڑھو حضرت حبیب کو ہدیہ کر کے. تھوڑا سا اور بولو جسے بھی تمنا ہے کربلا جانے کی سر اٹھائے 2 رکعت نماز پڑھو حضرت حبیب کو ہدیہ کر کے. طریقہ نماز مجھ سے پوچھ لینا اور اس کی قنوت میں حبیب کے قاتل پہ لعنت کرو. یزید اوپر یزید نواب معاویہ اوپر معاویہ نواب ابو سفیان اوپر. جلدی سے سن لیجئے فقرہ کیا ہے. کس پہ لعنت بھیجنا ہے. حبیب کے. تو تم پوچھو نا کہ حبیب کے قاتل کا نام کیا ہے. بھیجو گے کس پہ. دیکھو خطیب آئے نا پوچھا کرو. میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں کہ دامن چھوڑا کے بھاگ جاؤں. حبیب کے قاتل کا نام ہے بدحیل بن سرئی. اس پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجو. قنوت میں پھر رکوع کرو سجدہ کرو. ٹھیک جس حالت میں نماز تمام کی اسی حالت میں ایک تسبیح فاطمہ پڑھ کے ایک تسبیح پڑھو صلی اللہ علیہ عبداللہ الحسین. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہو حبیب تجھے حسین کا واسطہ میرا نام لکھ دے. اور جب یہ دعا مانگ لینا پھر حسین کی زیارت سے پہلے کہنا السلام علیکہ یا ناصر الحسین. اے حسین کے مددگار تجھ پہ سلام. اور یہ جملہ نہ بھولنا جو اب بتا رہا ہوں سجلنا من زفار الحسین. اے حسین کے مددگار تجھ پہ سلام. میرا نام اسی بار کربلا والوں میں لکھ دے. کیا کہوں یا حسین لبیک یا رسول اللہ. کیا لفظ کہنا ہے یا سجلنا من زفار الحسین. ہمارا نام حسین کے زفار میں اسی برس. سال گزرنے نہ پائے گا خود کو کربلا میں دیکھو. بھئی یہ کام حسین نے حبیب کو ہی کیوں دیا کسی اور کو کیوں نہیں دیا. یاد رکھو کربلا میں سب آئے ہیں صرف حبیب ہے جسے حسین نے بلایا ہے. صرف حبیب ہے جسے حسین نے بلایا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ اور تفصیل بتاتا. یاد رکھو یہ واحد شہید ظاہراً حسین میں عمر سے بڑا بھی ہے اور حسین سے چھوٹا بھی ہے. یہ واحد شہید ہے کربلا جو ظاہراً عمر میں حسین سے بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے. مولانا شاہد رضوی یا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا دونوں کیسے ہے. یاد رکھو 2 واقعات ملتے ہیں. ایک علامہ بہرانی نے لکھا ہے ایک محمد مہدی نے لکھا ہے. جو ماننا ہو مانو. مظاہر نے رسول کی دعوت کی. آئے زوجہ سے کہا رسول کی دعوت کی ہو کیونکہ مظاہر اور محمد عربی کی دوستی تھی. حبیب کے ابا کی حسین کے نانا سے دوستی تھی. زوجہ سے آ کے کہا اچھا کھانا بناؤ میں نے اپنے دوست کو دعوت پہ بلایا ہے. حضرت حبیب باہر نکلے یہ بھی کمال ہے بابا اپنے دوست کو بلا لیا. جو میرا دوست ہے اسے نہیں بلایا. کہ جو میرا دوست تھا
بتاؤ اسے میں نے بلایا، جو تمہارا دوست ہے اسے تم بلاؤ۔ حضرت حبیب گئے جا کے دعوت دے کے آئے۔ اب انصاف سے بتاؤ 20 سال کے لیے کوئی تمہارا دوست باہر چلا گیا اور لوٹے، تمہاری بے چینی کیا ہوگی؟ کبھی تلاجہ کی گلی میں جاؤ گے، کبھی چھت پہ دوست دکھ جائے۔ خدا کے لیے پوری زندگی میں سنتا ہوا آیا اس قوم سے، میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، گھر میں بیٹھا ہے۔ بھئی جس کا انتظار ہوتا ہے نا اس کے لیے بے چینی ہوتی ہے۔ حبیب نے بتایا انتظار کسے کہتے ہیں۔ چھت پہ گئے دوپہر سے، دعوت ہے رات کی، پھر ماں نے بلایا نیچے اترے، پھر چھت پہ گئے۔ بابا کب کا آنے کے لیے بولا ہے، حبیب ابھی دیر ہے اتر آؤ، پھر گھر کا کام کیا، پھر چھت پہ۔ اسی اثنا میں حبیب کا پیر پھسلا، چھت سے گرے اور مر گئے۔ باپ نے کہا محمد کو بلایا ہے، زوجہ سے کہا رونا مت، رونا مت، میری عید میں کمی نہ ہو جائے۔ بھائی شیعوں کے سامنے میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، میری عید میں کمی نہ ہو جائے تو یاد رکھو اگر 13 رجب 18 ذی الحجہ 3 شعبان کو کوئی مر جائے تو اسے بعد میں رونا، خوشی پہلے منانا۔ کیا کیا یا عباس کیا کیا؟ چٹائی میں لپیٹ کے، دامن وقت میں گنجائش نہیں میرے بیٹا، اس جملے کا ثواب بھی میں نے تمہیں دیا۔ چٹائی میں لپیٹا اور ایک کنارے رکھ دیا، چہرے پہ خوشی، مسکرا رہے ہیں، جوان مر گیا ہے، مسکرا رہے ہیں۔ محمد عربی آئے پیچھے پیچھے حسین، حبیب نے مولا سلامت رکھے دسترخوان حبیب کے والد نے بچھا دیا، مظاہر نے۔ محمد عربی ہاتھ دھل کے بیٹھ گئے، مظاہر نے، حسین نے بھی ہاتھ دھل لیا، مظاہر نے کہا بسم اللہ، رسول نے روٹی توڑی، حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹا کھاتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا آپ کے دوست نے آپ کو بسم اللہ کہہ دیا، میرے دوست نے مجھے بسم اللہ نہیں کہا۔ مظاہر نے کہا آقاؤ مولا سید و سردار کھا لیجیے، وہ ابھی آ جائے گا۔ حسین بیٹھے، خدا کی قسم حسین بیٹھے، رسول نے کہا بیٹا لقمہ توڑو، معلوم تو رسول کو بھی تھا، کہا نانا جب تک جس نے دعوت دی ہے وہ مجھے بسم اللہ نہ کہہ دے۔ چٹائی سے آواز آئی حسین مجھے موت نے مجبور کیا۔ مجھے اور فضائل پڑھتے تھے لیکن جب آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو پھر کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ حسین اٹھتے، نانا میرے حبیب کا نام منظر نامے میں ہے، اللہ سے کہیے مجھے میرا حبیب محمود کہتے ہیں۔ رسول نے دعا کی، حسین نے آمین کہا، حبیب زندہ و سلامت کھڑا ہو گیا۔ حسین کے قدموں پہ گرا، حسین نے پلٹ کے کہا حبیب کیسے چھوڑ کے چلے گئے تھے، حبیب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اونچی آواز میں رویا کرے، شرط کر کے نہ رویا کرے۔ حسین نے کہا حبیب مجھے اکیلا مت چھوڑ، حبیب اگر کبھی بلاؤں تو آ جانا۔ اب یہاں سے مسائل پڑھتا ہوں، بتاؤ روز فوج آ رہی تھی اور جب گھوڑے دوڑتے تھے حسین کلیجہ پکڑ کے اب اس سے بڑے مسائل میں کیا پڑھوں؟ زینب کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، عباس کتنی فوج آئی؟ 4000، پھر گھوڑے دوڑے
کتنی فوج آئی؟ 8,000۔ ایک دن زینب نے حسین کو بلایا، بھیا کیا ہمارا کوئی نہیں ہے؟ بھائی آپ بھی تو بلائے نا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلا دیجیے۔ اب حسین نے حبیب کو خط لکھا، جتنا رو سکتے ہو رو لینا۔ حبیب کو خط لکھا، خط کا مضمون کیا ہے؟ حسین غریب کی طرف سے نا، کس بات کو سن کے رو گے تم نے جملے کو محسوس نہیں کیا، اپنے عرفانیات کو بڑھاؤ۔ حسین غریب، کتنا رویا ہوگا وہ عباس اس خط کو دیکھ کے جس میں یہ لکھا ہو حسین غریب۔ بھائی کی موجودگی میں کوئی بھائی غریب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہائے مظلوم کربلا، عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ کسے؟ رجل فقیہ، بڑے اطمینان سے مسائل کو، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ خط قاصد لے کے آیا، لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تھا کہ ہچکی آئی، لقمہ نیچے گر گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دی حبیب نے، کون؟ لفظ اگر مسائل کے پہنچ جائیں تو اونچی آواز میں رو لیجیے گا، کون؟ آواز آئی، میں حسین کا سے۔ پتہ نہیں کوئی یہ جملہ پڑھتا ہے یا نہیں، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا جیسے ہی حسین کے قاصد کا نام آیا، حبیب نے کلیجہ پکڑا کہ انا للہ۔ العظمت للہ، العظمت للہ، انا للہ، یہ کہہ کے خاک پہ بیٹھ گئے۔ حبیب کی زوجہ نے بازو کو پکڑ کے اٹھایا کہ دیکھیے تو خط میں لکھا کیا ہے۔ اب حبیب خط لے کے آئے، اب جو دیکھا جیسے ہی حسین کے نام کے آگے غریب دیکھا، وہ پہ تماچے مارے، ارے حبیب کیا ہوتے ہوئے حسین غریب۔ سنتے رہیے گا، یہی حق کریا ہے، کبھی یہ سوچ کے نہ روئیے گا کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچ کے روئیے پتہ نہیں کس کے پہلو میں امام سجاد بیٹھ کے لہو رو رہے ہو۔ اللہ آپ مومنین کو سلامت رکھے۔ فقرہ سنیے گا، بڑا قیمتی فقرہ۔ حبیب نے جانچنے کے لیے زوجہ سے کہا کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ حبیب کی زوجہ نے اپنی چادر حبیب کے سر پہ رکھی۔ حبیب آپ بیٹھے رہیے، اپنی تلوار دیجئے، میں چلی جاؤں۔ فاطمہ کا بیٹا خط لکھ رہا اور آپ نہیں جا رہے، کیا نہیں میں تو تیرا امتحان دے رہا تھا۔ آواز دی غلام کو کہ آؤ میرا گھوڑا لے کے جاؤ۔ مسلم ابن اوفجہ جو ہیں یہ کزن بھائی ہیں حضرت حبیب کے، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ حضرت حبیب نے انہیں بھی آمادہ کیا، پورا ایک واقعہ چھوڑتے ہوئے غلام گھوڑا لے کے غیر ذی زرع علاقے میں چلا گیا۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی۔ شیعت کسے کہتے ہیں، محبت حسین کسے کہتے ہیں، سنیے گا۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، گھوڑے نے اپنی گردن جھکا لی۔ سننا تو نکالتے ہو نا، وفاداری تمہیں سنا رہا ہوں۔ حسین کے گھوڑے کی نہیں، حبیب کے گھوڑے کی، گھوڑے نے گردن جھکا دی اور ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگا۔ ایک مرتبہ غلام نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کیوں روتا ہے، اگر آقا نہیں جائے گا تو غلام جائے گا۔ ابھی دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حبیب نے کہا اے میرے غلام پریشان نہ ہو، حبیب آ گیا ہے۔
زدہ رہو، مصائب کے فکرے سنی۔ حبیب نے غلام کو دیکھا، کہا جا تجھے آزاد کیا۔ حبیب کا غلام پہلی بار غیظ و غضب کے عالم میں اپنے آقا کو دیکھ کے کہتا ہاں میرا رنگ کب آئے گا، میں حبش کا رہنے والا ہوگا۔ جو جون نے کربلا میں کہا وہ حبیب کا غلام یہاں کہہ رہا آج تک آپ کے خدمت کی باری تھی تو مجھے کبھی آباد نہیں کیا، آج فاطمہ کے بیٹے اللہ عظمت اللہ 3 یا 4 منٹ مجھے اور مسائل پڑھنے، اللہ ہی نوازوں پہ رحمت۔ آج فاطمہ کے بیٹے کے غلامی کی باری آئی تو مجھے آزاد کرتے ہیں۔ ارے حبیب نے غلام کو کلیجے سے لگا دیا، چل تو بھی چل میرے ساتھ۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ حضرت حبیب علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ حبیب کے بیٹے کا نام علی بھی ہے، لکھا ہے روایتوں میں کہ وہ بھی حضرت حبیب کے ساتھ ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے یہ سب کربلا کی طرف چلے۔ حسین اپنے خیمے سے کرسی نکال کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کو گرد اٹھنے کی آواز آئی، حسین نے کہا باہر جلدی آؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں ایک جملے کے لیے سارے مسائل پڑھ رہا ہوں جس پہ آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا، اب جو دیکھا تو سامنے گھوڑے پہ بیٹھا حبیب چلا رہا ہے، جیسے حسین پہ نگاہیں پڑی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ حسین کے قدموں پہ آ کے میرے آقا آدھے پہ دیر تو نہیں ہوئی۔ حبیب کی شہادت سننا چاہتے ہو نا تو پہلے یہ فقرہ سن لو، آقا آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، اے آقا اے آقا اے آقا یہ کیا قدم کیا، اپنے ساتھ بطول کی بیٹی لے آیا۔ حبیب دین کو زینب کی ضرورت تھی، آقا اگر ممکن ہو تو انہیں واپس کر دے گا آقا، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ان کی بے حرمتی برداشت نہ کریں گے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے حسین نے کہا حبیب تم یہ بے حرمتی دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہو گے۔ اللہ سمت للہ۔ اب حضرت حبیب 7 یا 8 محرم کی روایت ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر آ گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے میمنہ یا میسرے کی علم بتائی، حضرت حبیب کو دے دی۔ پھر ان کا کام تھا خیموں کے چاروں طرف چکر لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب گھوڑے میں بیٹھ کے خیمے کا چکر لگا رہے تھے کہ انہوں نے بی بی زینب کی آواز سنی، اے حسین ان صحابیوں کا امتحان لے لو۔ حبیب نے خود کو گھوڑے سے گرایا، کہا ساتھیوں جلدی آؤ، حسین کی بہن امتحان کے لیے کہہ رہی ہے۔ اب کیا ہوا، بس 2 یا 3 منٹ اور سناؤ۔ حبیب سے سب نے پوچھا کیا کریں، کہ اپنے نیزے زمین میں گڑاؤ اور اس پہ سینہ رکھ دو۔ مبدت کیا ہوتی ہے، سینہ رکھ دو، تلواروں کو گلے پہ رکھ دو۔ تم جب سب نے یہ کام کر لیا تو ایک سے کہا تم جاؤ میرے آقا حسین کو بلانا۔ جیسے ہی سب کی یہ حالت دیکھی حسین نے، شب عاشور کا واقعہ، حسین نے سر و سینہ پیٹا، بیوی کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ حبیب نے رو کے کہا آقا آپ کی بہن کا امتحان لے لو آقا، اگر آپ کو امتحان لینا ہے تو ہم سب اس نیزے پہ اپنے سینے کو اتنا دبائیں گے کہ نیزہ پشت سے باہر نکل آئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا حبیب تیری وفاداری کا سلام۔ اللہ سمت للہ، اللہ سمت للہ۔ اللہ آخری فطرہ سنو، سمیٹ لیا میں نے۔ مظلومیت کا ایک فطرہ، شہادت کا ایک فطرہ، ورنہ مصائب جناب حبیب ابن مظاہر بہت زیادہ ہے۔ سننا، جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا، حسین بن
نمیر نے بڑا ملعون شخص تھا، اس نے حبیب کو تانا دیا. نماز پڑھنے جا رہے تھے ظہر کی. ایک مرتبہ حبیب نے پکڑ کے کہا آقا اب اس کے تانے کا جواب دینا ضروری ہے. سمجھو کیوں کہا تھا حسین نے فقیر. نماز پڑھنے جا رہے تھے، کہا اب اس کے تانے کا جواب دینا ضروری، اب یہ والی نماز آپ کے بابا کے پیچھے جنت میں پڑھو. روایت کے جملے یہ ہیں کہ حبیب ابن مظاہر جنگ کرنے کے لیے گئے، کشتے کے کشتے لگا دیے، ایک انتہا پشت کی طرف پڑا جس کی وجہ سے حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے اور آواز دیا تھا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. میں نے ایک جملے کے لیے جو مسائل پڑھے نا وہ فقرہ سن لیجئے. لاشیں حبیب تڑپ رہی تھی، امام حسین پہنچے، حبیب کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا. اب اس فطرے پہ اپنے آنسو کو نہ روکیے گا، زانو پہ رکھا. یہ سر 2 مرتبہ حسین کے زانو پہ آیا. ایک بار جب پہلی مرتبہ مرے تھے تب، دوسری بار اب آیا. حبیب نے پلٹ کے کہا تھا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. حبیب کو کلیجے سے لگا کے کہا حبیب کیا سارے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ العظمت للہ. حبیب اس جنگل میں حسین غریب ہو گیا. بس یہ فطرہ لاشیں حبیب کو حسین خیمے کی طرف لے کے آئے ہیں، میں نے سمیٹ لیا. آخری فطرہ سن لو. جب سارے کے سارے اصحاب و انصار بھائی برادران بھتیجے سب قتل کر دیے گئے نا، آخری فطرہ ہے مل کے رو لینا. قتل کر دیے گئے نا تو ایک مرتبہ حسین باقی رہے. زینب نے خیمے سے آواز دیا بھیا حبیب کہاں ہو؟ ارے کل تو کہہ رہے تھے ہم حسین کو بچائیں گے. اے بھائی حبیب میرے بھائی کو بچاؤ، میرا بھائی کو. اللہ رحمت اللہ معبود ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ رکھا، ہمارے ان آنسوؤں کو بخشش و شفاعت کا ذریعہ رکھا. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا اللہ، نجف اشرف، مشہد مقدس، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلا اور تمام اتباع عالیہ کی زیارت. اے میرے اللہ جب اس زیارت کے بعد ہماری اجل کا وقت قریب آ جائے اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں تو ہمارے کان کو اس قابل بنا دینا کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں. ہماری زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم اس آواز پہ لبیک کی آواز بلند کر سکیں. اے میرے اللہ جب اتنا کرم مل کے آمین کہیے گا. آپ سب کی دعا جب تک آپ کی سب کی طرف سے دعا مانگ رہا ہوں. اے میرے اللہ جب اتنا کرم کر دینا تو اتنا اور کرنا کہ جب ہم اپنے امام کی آواز کو سن کے لبیک کہتے ہوئے اٹھیں تو اس حالت میں اٹھانا کہ ہمارے کاندھے پہ برہنہ تلوار ہو اور ہماری نگاہیں جناب سیدہ کے قاتلوں کو تلاش کریں. اے میرے اللہ ہمیں حضرت کے اس لشکر میں رکھنا جو قتل حسین کا بدلہ لینے والا لشکر، قتل ائمہ کا بدلہ لینے والا لشکر. اے میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث سے امام زمن کے ظہور میں تاجیب، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمع. اے میرے اللہ کروڑ دعا کی پھر ایک دعا ہمیں حسین